بھی میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں اس وقت تقریر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ایک بج چکا ہے، اور اس کے بعد اراکین، امیران اور شاہوں کے ناظمین کی ایک الگ نشست ہوگی، اس میں بھی مجھے آپ سے گفتگو شرکت کرنا ہے۔ اس طریقے سے ساری رات گزرے گی، اور آپ دوست جو کافی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ سے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ انجمن طلبہ اسلام کے دیالو اپنے وطن کی محبت سے سرشار ہو کر، اپنے اس دیش کی مٹی سے پیار کرتے ہوئے اور اپنے اس مجاہدوں کو یاد کرتے ہوئے جنہوں نے اپنے خون جگر سے اس سرزمین کو لالازار کیا تھا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھو، اور استحکام پاکستان کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی سیاسی عناصر ہیں، ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ استحکام پاکستان کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے۔ استحکام پاکستان کے راستے میں رکاوٹ وہ بددیانت سیاستکار ہے جس کو ہر وقت کرسی اقتدار کی ہوس رہتی ہے۔ آج اس پارٹی میں ہوتا ہے، کل اس پارٹی میں ہوتا ہے، صرف اپنے اقتدار کے لیے پارٹیاں بدلتی جاتی ہیں، اپنے چہروں پر نقاب الجھے جاتے ہیں۔ یہ پہلی رکاوٹ ہے۔ استحکام پاکستان کے راستے کی رکاوٹ وہ خیانت کرنے والا، رشوت کی غلاظت کو چاٹنے والا بیوروکریٹ ہے جو قوم کے خزانے کو اپنے پیٹ میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس استحکام پاکستان کے راستے میں رکاوٹ وہ وڈیرا اور جاگیردار ہے جو غریب عوام کی کمائی کو چوستا ہے اور اپنی سوچ کو بڑی کرتا ہے، اور اس کے بعد ان سب کے اوپر استحکام پاکستان کے راستے میں رکاوٹ وہ بدقماش حکمران ہیں جن کو ہر دور میں اپنی کرسی کے تحفظ کا مسئلہ درپیش رہا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام کے قیوم ساتھیوں، آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے عزائم کو بیدار رکھو، اپنی نگاہوں میں عقاب کی روشنی اور چمک پیدا کرو، اپنے سینوں میں چیتے کے جگر کی گرمی اور حرارت پیدا کرو، اور ان تمام منافقوں، ان تمام بدقماشوں، ان تمام ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف شیشہ بنائے ہوئی دیوار بن جاؤ۔ اور ہاں، جس دن آپ نے یہ عہد کر لیا کہ اب اس ملک کی عدالتوں میں رشوت نہیں چلے گی، اب اس ملک کے وکیل خرابی نہیں کریں گے، جیسے آپ کو بتایا گیا کہ تعلیمی اداروں میں موجودیت کا پرچار ہو رہا ہے، تعلیمی اداروں میں غنڈہ گردی کا تحفظ ہو رہا ہے، اور حکومت سرپرستی کر رہی ہے ایسے عناصر کی کہ جو ملک کو تہوارہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انجمن طلبہ اسلام کے ساتھیوں، آپ نے اپنے اتحاد سے، آپ نے اپنے کردار سے، آپ نے اپنی تنظیم سے، آپ نے اپنی تحریک سے، آپ نے اپنی قوت افکار سے اس پورے کے پورے ماحول کو بدل کر کے رکھ دینا ہے، اور ایک ایسا انقلاب آئے گا، وہ انقلاب جو انقلاب رحمت ہوگا، وہ انقلاب جو رحمت للعالمین معاشرے کا پیش خامہ ثابت ہوگا۔ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی صفوں کے اندر اتحاد برقرار رکھیں، اپنے جذبوں کو جوان رکھیں۔ اس وقت پورے ملک میں انجمن طلبہ اسلام ایک بھرپور قوت بن چکی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں اور یہ افسوسناک بات آپ کو بتاؤں اور اپنی صفوں کو مضبوط کرنے کی طرف اشارہ کروں، آپ سمجھیے اسلام آباد میں FIA کے دفتر سے مجھے ایک رپورٹ پہنچائی گئی، اور ہمارا وہ انجمن طلبہ اسلام کا سابق ساتھی ہے جس نے مجھ کو یہ رپورٹ دی۔ اس نے کہا کہ کسی یونیورسٹی کا طالب علم بن کر دیتا ہے، اور زفر اقبال نوری کے خلاف جو فائل بنی ہے وہ انجمن طلبہ اسلام کی صفوں میں شامل اس آدمی نے دی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی صفوں کو مضبوط کیجیے، حکومت کے گماشتوں پر نظر رکھیے، اور وہ لوگ جو ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں ان پر نگاہیں رکھیے، ایک ایک پہ نگاہ ڈالیے، ایک ایک کے چہرے کو پہچانیے، اپنے اندر یونٹی پیدا کیجیے، حکمت اور بصیرت کو پیدا کیجیے، تاکہ یہ حکومت اپنی سازشوں سے کہ جابر اور ظالم لوگ کہ اپنے اوچیت کرنوں سے انجمن کو اپنی منزل سے دور نہ کر سکیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کے اتحاد کی قوت سے ان کی ساری سازشوں کے جال بالکل بکری کے جال کی طرح ہو جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور کل آپ کی جو نشستیں ہونی ہے اس
اس میں اہم نشستیں ایک تو نور بصیرت کے عنوان سے ایک روحانی نشست ہے جس میں علامہ سید حسین شاہ صاحب ڈائریکٹر ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی روحانی انقلاب کے موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے، اور اسی نشست میں علامہ محمود اظہر رضوی عشق رسول کے عملی تقاضے کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے، اور ایک تربیتی نشست میں